اچھا، آج جو ہم انٹرنیشنل ٹیررزم کا جو ہمارا کورس ہے اس میں جو نیکسٹ ٹاپک آج ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے ریلیجیس ٹیررزم. تو جو ریلیجیس ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے جو ہے جو انٹرنیشنل ٹیررزم کے ساتھ اس کا لنک ہے اس کو آج جو ہے ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. انٹروڈکشن. ہاؤ کین دی ورلڈز ریلیجنز وچ propagate peace and love, promote violence and the killing of innocent civilians through terrorist acts. تو سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے جو عالمی مذاہب ہیں جو کہ اس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں، امن، پیار، اور جو امن اور پیار یا امن اور محبت کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ مذاہب کس طرح تشدد یا جو عام شہری ہیں، نہتے شہری ہیں، ان کو دہشت گردی کے ایکٹ کے ذریعے سے قتل کا باعث بن سکتے ہیں. یا ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذہب جو ہے جو کہ امن اور محبت کا پرچار کر رہا ہو، امن اور محبت کی تبلیغ کر رہا ہو، وہ کیسے دہشت گردی کا باعث بن سکتا ہے، یا کیسے اس کی تعلیمات کو استعمال کیا جا سکتا ہے دہشت گردی کے جو افعال ہیں، ایکٹس ہیں، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. 15 years after the tragic events of 9/11, bombs are still exploding and innocent people are being killed by terrorist groups in both Western and Islamic societies. تو 9/11 کے اب تو خیر 9/11 کے جو ہے وہ 20 ایئرس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. تو اس انسیڈنٹ کے 20 سال بعد بھی جو ہے ابھی تک جو ہے وہ مختلف جگہوں پر دھماکے ہوتے ہیں، اور ان دھماکوں کے ذریعے سے جو معصوم لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دہشت گرد گروپ جو ہے وہ یا گروہ، دہشت گرد گروہ جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے. اور اس دونوں دھماکوں کو جو ہے وہ ہم مغربی ممالک میں بھی دیکھتے ہیں، اور جو اسلامک معاشرے ہیں یا اسلامک کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، وہاں پہ بھی. تو یہ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ یہ دھماکے، یہ جو دہشت گردی کے ایکٹس ہیں یہ صرف ویسٹ میں ہو رہے ہیں. اس سے مغرب بھی اتنا ہی متاثر ہے جتنا کہ اسلامک سوسائٹیز. Most of these sinisterly threatening events are motivated by religious claims or are taking place in religiously affected places. تو یہ جو بدترین خوف زدہ کر دینے والے واقعات ہیں، یہ زیادہ تر جو ہے جو ان کے کلیمنٹ ہیں یا جو ان کو کرنے کا کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، وہ زیادہ تر مذہبی لوگ جو ہیں وہ، یا ان کا تعلق جو ہے وہ کسی مذہبی تھاٹ سے، سوچ سے یا عقائد سے ہوتا ہے. اور ان کا زیادہ تر جو ان دھماکوں کا تعلق ہے، یعنی کہ یہ جن جگہوں پر کیے جاتے ہیں، جو سب سے زیادہ جگہ متاثر ہوتی ہیں ان دھماکوں سے یا ان دہشت گردی کے واقعات سے، ان جگہوں کو بھی ہم مذہبی عبادت گاہیں جو ہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ہیں وہ مذہبی عبادت گاہیں ہی ان کا ٹارگٹ بنتی ہیں. اس ریلیجن دی مین کاز آف ٹیررزم، کیا مذہب جو ہے وہ بنیادی وجہ ہے دہشت گردی کی؟ اور ڈز ٹیررزم اسٹل ارائز بیکاز آف لیڈرز who brainwash and coach future terrorists so that they kill under the banner of religion. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کی وجوہات جو ہیں وہ جو اوپر کے اب تک سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک سیکنڈ. السلام علیکم سر. ٹھیک ٹھاک سر؟ جی سر. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جی ابھی سر کرنی ہے کلاس کے بعد کر دیں؟ چلیں ٹھیک ہے سر، میں کر دیتا ہوں. اوکے. جی کلاس.
تو میں کہہ رہا تھا کہ دوسرا جو اس کے حوالے سے کویشچن ریز کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو دہشت گردی ہے وہ ایسے انتہا پسند جو قائدین ہیں، لیڈرز ہیں، ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے جو کہ برین واش کرتے ہیں، لوگوں کا ذہن بناتے ہیں، ان کو ان کی تربیت کرتے ہیں، کوچنگ کرتے ہیں تاکہ وہ مستقبل میں ٹیررسٹ بنے، اور ان کے ٹیررسٹ یا جو دہشت گرد ہیں وہ مذہب کی چھتری کے نیچے یا مذہب کے سائے کے نیچے یا مذہب کا جو بینر ہے اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی جو دہشت گردی کی عزائم ہیں ان کو پورا کریں۔ نیکسٹ آئیں گے ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز آن ریلیجیس وائلنس، جو تاریخی کہہ سکتے ہیں نقطہ نظر مذہبی تشدد کے حوالے سے۔ Terrorism carried out in the name of the faith has long been a feature of human affairs۔ تو مذہب جو ہے وہ جب سے تاریخ کی، انسانی تاریخ کی آپ کہہ سکتے ہیں ابتدا سے ہی جو ہے وہ دہشت گردی اور جو ایکٹ کیے گئے ہیں وہ زیادہ تر ایمان یا عقیدے کے نام پر کیے گئے ہیں۔ بنیادی فوکل فورس جو ہے وہ یہ ہوتی رہی ہے۔ The histories of people, civilizations, nations and empires are replete with examples of extremist true believers who engage in violence to promote their belief system۔ تو ہم جب انسانوں کی تاریخ، تہذیبوں کی تاریخ، قوموں کی تاریخ یا سلطنتوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ بڑی پڑی ہیں ایسی مثالوں سے کہ جن میں انتہا پسند جو عقائد رکھنے والے مذہبی لوگ تھے انہوں نے تشدد کے لیے اپنے عقیدے کو یا اپنے عقائد کا جو نظام ہے اس کو استعمال کیا۔ Some religious terrorists are inspired by defensive motives, others seek to ensure the predominance of their faith, and others are motivated by an aggressive amalgam of these tendencies۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں some religious terrorists are inspired by defensive motives، کچھ تو دفاعی نقطہ نظر یا مقاصد کی بنا پر مذہب کو دہشت گردی کے نام پر استعمال کرتے ہیں۔ others seeks to ensure the predominance of their faith، کچھ لوگ جو ہے اپنے مذہب کا یا عقیدے کا غلبہ پانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کو مذہب کے لبادے میں۔ and others are motivated by an aggressive amalgam of these tendencies، اور کچھ جو ہیں وہ جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں جو کہ ان دونوں پہلے دونوں جو مقاصد ہیں، مطلب ڈیفینس بھی ہو سکتا ہے اور اپنے مذہب یا عقیدے کا غلبہ بھی، ان دونوں کے مکس اپ سے دہشت گردی کے نام پر مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ فیتھ موٹیویٹڈ ٹیررزم ود ان میجر ریلیجنس، تو جو بڑے 3 مذاہب ہیں ان کے اندر جو مذہب کے نام پر دہشت گردی کے ہو سکتے ہیں ایکٹ، ان کو پہلے دیکھتے ہیں۔ موسٹ ریلیجیس ٹریڈیشنز ہیو پروڈیوسڈ ایکسٹریمسٹ موومنٹس، زیادہ تر جو مذہبی ہمیں مذہب تحریکیں نظر آتی ہیں وہ انتہا پسند تحریکوں سے ان کی ابتدا ہوئی، یا ان کے غلبے میں کہیں نہ کہیں ہمیں غلبے کے بعد انتہا پسند تحریکوں کا نظر آتا ہے ہمیں غلبہ۔ whose members believe that their faith and value system is superior، ان کے جو ممبرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ایمان ہے یا عقیدہ ہے یا ان کا جو نظام ہے، مذہبی نظام جو ہے وہ باقی مذاہب سے برتر ہے۔ This concept of the one true faith has been used by many fundamentalists to justify violence, religious intolerance۔ ایک حتمی جو صحیح عقیدہ ہے، مطلب یہ سمجھ لینا مثال کے طور پر کہ ہمارا مذہب جو ہے وہی بالکل ٹھیک ہے اور باقی جو مذاہب ہیں وہ غلط ہیں، اور صرف غلط نہیں ہے بلکہ ان کا وجود ہی ختم کر دینا چاہیے، ان کا وجود ہونا ہی نہیں چاہیے، تو ہمارا ہی محض مذہب ٹھیک ہے۔ یہ ٹینڈنسی جو ہے یہ تمام مذہب کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ پھر بنیاد پرست فنڈامنٹلسٹ ایسے کو کہتے ہیں جو راسخ عقیدہ ہو، مطلب جس کا مذہب کے بارے میں بڑا سخت عقیدہ ہو، جو کوئی بھی کسی قسم کی مذہب کے حوالے سے بات میں نرمی کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ مذہبی انتہا پسندی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ تمام مذاہب کے اندر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ Religious terrorists are modern manifestations of historical traditions of extremism within the world's major faith، تو جو ہمیں آج کل مذہبی انتہا پسند
کارروائیاں نظر آتی ہیں جدید دور میں، یہ اس چیز کا شاخسانہ ہے جو تاریخی طور پر مختلف جو بڑے مذاہب ہیں ان کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات کی مزید کلیریفیکیشن ہو جائے گی۔ ایگزامپل اس کی کیا ہیں؟ ود ان کرسچینٹی دی medieval crusades were a series of exceptionally violent military campaigns against Muslims, Jews and heretical Christian sects۔ تو ہم سب سے پہلے عیسائیت کی بات کرتے ہیں تو عیسائیت کے اندر جو زمانہ وسطیٰ تھا یا جو درمیانہ دور تھا اس کے اندر کروسیڈز بیسیکلی تھی صلیبی جنگیں۔ یہ جنگیں جو ہے ہولی وارز کہا گیا تھا، مقدس جنگ کہا گیا تھا، اور یہ مقدس جنگ کا مقصد جو ہے وہ کنگڈم آف ہیون یا خدا کی سلطنت کا قیام تھا، جس کا وعدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں سے کیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک انتہا پسندی پر مبنی ایک ملٹری کیمپین تھی جس نے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا، یہودیوں کو نشانہ بنایا، اور ہیریٹیکل کرسچن سیکٹس، ہیریٹیکل کہتے ہیں ایسے سیکٹ کو یا فرقے کو کہتے ہیں جو آرتھوڈکس یا جو آپ کہہ سکتے ہیں مین سٹریم جو فرقہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بٹکا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں اکثر آپ لوگ جو ہے وہ سنتے ہیں کہ اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ سنی مسلک سے ہو تو سنی مسلک کے لوگ عموماً یہ کانسیپٹ ان کا ہوتا ہے کہ جو شیعہ ہیں وہ بٹکے ہوئے ہیں، یا شیعہ جو ہیں وہ سنیوں کو بٹکے ہوئے سمجھیں گے، یا اسی طرح دوسرے فرقے جو ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جب آپ اپنا عقیدہ درست سمجھیں اور دوسرے کا غلط سمجھیں تو اس چیز کو ہم ہیریٹیکل کہتے ہیں۔ تو کرسچنز میں بھی چونکہ بہت سے فرقے ہیں تو اس وقت جو ڈومیننٹ فرقہ تھا جس کا غلبہ تھا، یعنی کہ جس کی تعداد زیادہ تھی، وہ جو منارٹی فرقے کے لوگ تھے ان کو ہیریٹیکل سمجھتے تھے یا بٹکے ہوئے سمجھتے تھے۔ Within Judaism, the Old Testament is replete with references to the ancient Hebrews faith-based mandate to wage war against non-Jewish occupiers of the promised land۔ تو ہم جب اولڈ ٹیسٹامنٹ جو جوئش بائبل ہے یا یہودیوں کی مقدس کتاب ہے جسے تورات آپ قرآن مجید میں سنتے ہیں، تو اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بڑی بڑی ہے ایسے واقعات میں جس میں یہودیوں نے جو ہے مذہب کے نام پر جو ہے وہ جنگیں لڑیں غیر یہودیوں کے خلاف، اور اس کے پیچھے جو ہے ان کا مقصد جو ہے وہ جو پرامس لینڈ تھی، پرامس لینڈ سے مراد ہے فلسطین۔ تو یہ شروع سے ہی جو ہے وہ یہودی فلسطین پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک جگہ دی گئی ہے اور اس کے اوپر صرف اور صرف ان کا حق ہے، اور جو غیر یہودی ہیں وہ فلسطین کی مقدس جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ یہ اسی طرح ہی اس کو مقدس سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے لیے مدینہ اور مکہ مکرمہ ہے کہ ہم وہاں پہ غیر مسلموں کو انٹر نہیں ہونے دیتے، تو سیم ٹینڈنسی جو ہے وہ جو یہودی ہیں ان کی فلسطین کے حوالے سے تھی۔ Today among movements such as Afghanistan's Taliban, Palestine's Hamas and Lebanon's Hezbollah۔ تو مسلمانوں کے حوالے سے آج کے دور کی جو تنظیمیں ہیں جس طرح افغانستان میں طالبان ہیں، فلسطین میں حماس ہے اور لیبنان میں حزب اللہ، ان کو بھی ہم ایسی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں یا یہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ماڈرن عرب اسلامسٹ ایکسٹریمزم۔ تو عرب کے اندر جو جدید عرب کے اندر جو اسلامک انتہا پسندی پائی جاتی تھی اس کے حوالے سے دی عرب ورلڈ پاس تھرو سیورل امپورٹنٹ پولیٹیکل فیزز ڈیورنگ دی 20th century۔ جو عرب خطہ عرب ہے یہ 20ویں صدی میں مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ اوور لارڈشپ بائی دی اوٹومن امپائر اینڈیڈ ان 1988 آفٹر ورلڈ وار ون۔ جو خلافت تھی سلطانی سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے وہ 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اینٹی کلونیل نیشنلزم، پہلا فیز جو تھا اس میں وہ تھا اینٹی کلونیل نیشنلزم کا، جس میں جو نو بادیات تھی ان کے خلاف جو ہے وہ قوم پرستی کا جذبہ پیدا ہوا، ڈیورنگ وچ عرب نیشنلسٹ ریزسٹڈ دی presence of European administrators and armed forces۔ اس میں عرب جو ہیں قوم پرست انہوں نے یورپین جو منتظم تھے اور جو یورپین فورسز تھی ان کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت کی۔ پان عرب نیشنلزم ناصرزم led by Egyptian President Jamal Abdel Nasser
which advocated the creation of a single dynamic united Arab Republic. پان عرب کو آپ کہہ سکتے ہیں ایسی نیشنلزم کا فیز تھا، قومیت پرستی کا، جس میں کہ تمام عربوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا گیا، مطلب کہ سب عرب جو ہیں ان کی آپ کہہ سکتے ہیں اس آئیڈیالوجی کا یہ تھا کہ موٹیو کہ تمام عرب کا جد ایک ہی ہے، تو تمام عرب جو ہیں وہ ایک قوم ہے۔ پہلے تو ان کے اندر ڈویژن تھی نا کہ عراقی اپنے آپ کو الگ سمجھتے تھے، شامی الگ سمجھتے تھے، تو مصر کا جو صدر تھا جمال عبد النصر، اس نے تمام عربوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اکٹھا کر دیا، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ وہ جس طرح آج کے دور میں یورپی یونین ہے، اس طرح کے ایک یونائٹڈ عرب ریپبلک جو ہے وہ ایک متحدہ عرب جمہوریت جو ہے وہ قائم کی جا سکے۔ پھر سیکولر لیفٹسٹ ریڈیکلزم تھا، یہ بائیں بازو کا انتہا پسندی سیکولر قسم کا ایک فیز بھی آیا which activists often adopted to promote Marxist or other socialist principles of governance, sometimes in opposition to their own governments۔ اس فیز میں عربوں کے مختلف گروپس جو ہیں انہوں نے جو کارل مارکس ہے اس کے اشتراکیت پر مبنی جو پرنسپلز ہیں حکمرانی کے، ان کو اپلائی کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے جدوجہد کی یا کوشش کی۔ اس کے بعد ایک اہم ڈاکومنٹ ہے، یہ جوس کے حوالے سے ہے، یہودیوں کے حوالے سے، اسے کہتے ہیں دی پروٹوکولز آف دی لرنڈ ایلڈرز آف سائنس۔ تو یہ یہودیوں کے جو بڑے ہیں انہوں نے ایک دستاویز یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں پروٹوکول یا آپ کانسٹیٹیوشن کہہ لیں، انہوں نے ایک جو ہے وہ تیار کیا تھا۔ What was this? The protocols originated in Tsarist رشیا، رشیا کے اندر جو بادشاہت تھی 1917 کے سوویت جو سوشلسٹ ریولوشن ہے، انقلاب ہے، اس سے پہلے وہاں پہ جو بادشاہ تھے انہیں زار کہا جاتا تھا۔ تو زارسٹ رشیا سے مراد ہے جب وہاں پہ زار جو ہیں خاندان جو تھا ان کی جو حکومت تھی اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ and were allegedly the true proceedings of a meeting of a mysterious committee of the Jewish faith۔ تو یہ اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کے جو بڑے تھے ان کی ایک کمیٹی تھی جنہوں نے ایک میٹنگ کی خفیہ، جس میں کہ یہ چند نکات ہیں یہ طے کیے گئے during which a plot to rule the world was hatched۔ اس میں پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کی ایک سازش یا منصوبہ تیار کیا گیا in league with the فری میسنز، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ فری میسنز جو ہے گروپ ہے، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر یہودیوں کی حکومت جو ہے وہ قائم کی جا سکے۔ They are a detailed record of this alleged conspiracy for world domination۔ تو یہ جو پروٹوکولز ہیں یہ بیسیکلی ایک تفصیلی ریکارڈ ہے اس سازش کا جو کہ کہی جاتی ہے کہ یہودیوں کے جو بڑے ہیں انہوں نے زار جو روس کا بادشاہ تھا اس کے دور میں بنائی تھی پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے، تو اس کو ہم کولیکٹیولی کہہ دیتے ہیں دی پروٹوکولز آف دی لرنڈ ایلڈرز آف سائنس۔ اس کے بعد جہاد ہے، کیونکہ ٹیررزم کی جب ہم بات کرتے ہیں، ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں، تو اسلام کا جو کانسیپٹ سب سے زیادہ ہٹ کیا جاتا ہے ویسٹ کی طرف سے، جسے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ اسی کو جو ہے وہ جو ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کی انسپائریشن قرار دیتے ہیں۔ تو وہ یہ بیسیکلی ہے کیا ہے؟ اسٹرگلنگ ان دی وے آف گاڈ، خدا کے راستے میں جدوجہد کرنا۔ دی کانسیپٹ آف جہاد از اے سینٹرل ٹینٹ ان اسلام، یہ جو جہاد کا فلسفہ ہے یا کہہ سکتے ہیں آپ آئیڈیا ہے، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ کنٹرری ٹو مس انٹرپریٹیشنز کامن ان دی ویسٹ، اس کے برخلاف کے جو اس کی غلط تشریح عام طور پر مغرب کے اندر کی جاتی ہے۔ دی ٹرم literally means a sacred struggle or effort rather than an armed conflict or fanatical holy war۔ تو عام طور پر جو مغرب تو اس کا کچھ غلط مطلب لیتا ہے، لیکن جو اس کا صحیح مطلب ہے وہ ایک مقدس جدوجہد یا کوشش ہے۔ یہ جدوجہد یا کوشش ضروری نہیں کہ مسلح ہو یا اس کے ذریعے سے کوئی جنونی قسم کی مقدس جنگ لڑی جائے، جس طرح کہ عیسائیوں نے صلیبی جنگیں لڑی تھی، کروسیڈز، جن کو میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کیا ہے۔
although a jihad can certainly be manifested as a holy war, बेशक जहाद जो है वो एक मुकद्दस जंग कही जा सकती है. It more correctly refers to the duty of Muslims to personally strive in the way of God. लेकिन असल में इसका जो सही फ़लसफ़ा है या इसका जो सही मफ़हूम है वो ये है कि मुसलमान अपने जो फ़राइज़ हैं, जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, उनको इस तरीके से अदा करें कि वो खुदा की राह में जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं. तो इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि आपके ऊपर जो मुख्तलिफ वाजबात हैं, फ़राइज़ हैं, उनको आप इस तरीके से अदा करें कि जिस तरह आप ये काम जो है वो खुदा की राह के लिए कर रहे हैं, अपने ज़ाती मकसद के लिए नहीं कर रहे. डिसिडेंट रिलीजियस टेररिज्म इन मॉडर्न इरा. तो जदीद दौर में जो है वो जो इंतहा पसंद ग्रोह हैं, डिसिडेंट वैसे तो नाराज़ ग्रुपों को कहा जाता है या ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अलहदगी चाहते हैं या जो अ, किसी भी वजह से खफा हैं, नाराज़ हैं. तो रिलीजियस टेररिज्म इन द मॉडर्न इरा ऐसे ग्रोहों की दहशतगर्दी जो खफा हैं, नाराज़ हैं जदीद दौर में. Dissident religious terrorism is political violence conducted by groups of fervent religious true believers with faith in the sacred righteousness of their cause. तो ये जो खफा या नाराज मजहबी दहशतगर्द ग्रुप हैं, ये बेसिकली सियासी तशद्दुद करते हैं और इनके अंदर जो है वो जुनून की हद तक मजहबी जज्बा पाया जाता है, जिसमें ये समझते हैं कि ये एक सही या मुकद्दस जो मकसद है उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. Any behavior in the defense of this cause is considered not only justifiable but also blessed. तो ये जो उनका एक गलत तरीकाकार है या जो वो इंतहा पसंदाना या तशद्दुद पर मबनी तरीकाकार अख्तियार करते हैं, इसके दिफा के लिए कोई भी जो आप जस्टिफिकेशन देते हैं वो उस जस्टिफिकेशन को ना बल्कि उसको सही मानते हैं, और ना सिर्फ उसको सही मानते हैं बल्कि वो उसको समझते हैं कि ये तो बड़ी ही ब्लेस्ड है, यानी कि ये बड़ी तो अजाज की बात है, बड़ी मुकद्दस बात है. एज डिस्कस्ड मोस्ट मेजर रिलीजन्स इन पर्टिकुलर, जैसा कि पहले हमने बहस की है या बयान किया है, जो बड़े बड़े मजहबी मज़ाहब हैं इन पर्टिकुलर ख़ास करके क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, इस्लाम, जुडाइज़म, यहूदियत एंड हिंदुइज़म में हैव एक्सट्रीमिस्ट एडहेरेंट्स. इनके पास जो है वो इंतहा पसंद फॉलोअर्स हैं या मानने वाले हैं या पैरोकार हैं. सम ऑफ होम हैव एंगेज्ड इन टेररिस्ट वायलेंस. उनमें से कुछ जो हैं वो तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस भी पाए जाते हैं. ये आपका जो है वो आज का टॉपिक है. अगर आप में से किसी ने सर जी जी सर मेरा इसमें से तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन मेरा वैसे एक सवाल है, कर लूं? जी जी पूछें. सर मैंने पूछना ये था, वो जो 1923 में खत्म हो रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट था टर्किश का, जो उन पे पाबंदियां लगी थी और उनको फिर छोड़ना पड़ा था वो सारा अपना रूल जो मक्का मदीना वगैरह में, तो अरब तो अब उसको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ. वो चीज़ मैंने पहले भी ये चीज़ जो है वो कई दफ़ा सुनी है कि वो एग्रीमेंट जो है वो हुआ था. आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे नहीं पता आपने इंटरनेशनल लॉ जो है वो पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा हुआ. इंटरनेशनल लॉ के हवाले से आपको पता है कि ये एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है. तो ये एक स्टेट लॉ की तरह बाइंडिंग फोर्स नहीं, पहले नंबर पर तो ये है. दूसरे नंबर पर जो स्टेट्स हैं वो ट्रीटीज करती हैं, तो जब वो एक खास वक्त तक जो है उन ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट किया जाए या उनकी नॉन इम्प्लीमेंटेशन की जाए, तो वो किसी हद तक जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं. तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें जो है वो ओटोमन एम्पायर को डिसॉल्व कर दिया गया था और उसके जितने भी अरब टेरिटरीज थी वो सारी की सारी ब्रिटिश और फ्रेंच जो हैं कॉलोनियल पावर्स, इनके आगे डिवाइड कर दी गई थी. तो ये ट्रीटी जो है इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है जी. 2023 में एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा. वो बेसिकली होता है लैंड के हवाले से जो लीज होती है, जिस तरह के लीज पे टेरिटरी दी थी
جو ہانگ کانگ اور مکاؤ ہیں یہ دو شہر ہیں چائنا کے, تو یہ برٹش جو ہیں برٹشرز جو ہیں ان کے پاس لیز پر تھے. تو 1997 میں ان کی لیز ختم ہو گئی 100 ایئرس کی, تو یہ چائنا کو واپس ہینڈ اوور کر دیے گئے. تو اس چیز میں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ لیز پر تھے اور وہ واپس ہینڈ اوور کرنے پڑے. یہ جو آپ بات کرتی ہیں نا عرب ٹیریٹریز کی ترکی کے حوالے سے, یہ ترکی نے والنٹرلی یا بائی فورس ان سے اپنا جو رائٹ ہے نا ساورن رائٹ اس کو ودرا کیا تھا. تو اسٹیٹ جب ایک ساورن رائٹ جو ہے نا اس کو ودرا کرتی ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو کلیم نہیں کر سکتی, اس کا وہ کلیم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ اس کی مثال اس طرح دیکھیں کہ جس طرح اس وقت جو ہے وہ کشمیر ہے, تو 370 آرٹیکل ختم کر کے انڈیا نے اس کو اپنا حصہ بنا لیا ہے یونین کا, اور پاکستان جو ہے پاکستان کے پاس اب صرف ایک ہی آپشن رہ گیا ہے کہ پاکستان بائی فورس اس کے اوپر قبضہ کرے تو کشمیر ہمیں واپس مل سکتا ہے. ادروائز لیگل ہمارے پاس کوئی مینز نہیں رہ گیا ہم کشمیر کو قانونی طور پر واپس پاکستان کے پاس لا سکیں. اسی طرح آپ جو بات کر رہی ہیں نا اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ ترکی اتنا پاورفل ہو جائے اور عرب جو ہیں وہ اتنے ویک ہو جائیں کہ وہ خود جو ہے وہ جا کر ترکی سے اس چیز کی استدعا کریں کہ وہ دوبارہ اوٹومن پاور کی طرح جو ہے وہ اس کے اوپر ایک خلافت قائم کر دے اور وہ ان کو پارٹ آف خلافت بنا لے, تو دین ہو سکتا ہے, ادروائز جو ہے وہ پاسبل نہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, مجھے سمجھ آ گیا, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, اوکے.